جل وعلا صلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء وعلى آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من هذه الأمة الغراء إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. رمضان شریف کا مہینہ چونکہ قرآن کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اس لیے اس کی تیاری کے لیے شعبان کی 15ویں رات اور دن، جو رات عبادت کی ہے اور دن روزے کا ہے، حقیقت میں رمضان شریف کی مشق مقصود ہے کہ مسلمانوں پر وہ مہینہ گراں نہ گزرے اور اس میں آسانی اور سہولت ہو. نیکان زمانہ اور صالحین کا تو ہر مہینے 3 روزے ہوتے تھے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، جسے علماء کے ہاں ایام 20 کہتے ہیں، اور ہر رات جاگنے کی ہے. خواجہ چجوئی از شب قدر نشانی، ہر شب شب قدرست اگر قدر بدانی. اللہ تعالی کی رضا میں اور خوشنودی میں مسلمان کے جو لمحات گزرتے ہیں وہ بڑے قیمتی اور بیش بہا ہوتے ہیں، خواہ وہ دن ہو یا رات ہو. عموماً دن میں دنیا کی شراکت ہوتی ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، پیغمبر کو بھی کہا کہ دن میں تو آپ کو بہت کام کرنے ہیں. والنہار مبصرا، دن کو دیکھنے کے لیے، کام کاج کے لیے اللہ تعالیٰ نے سازگار بنایا ہے. تو پھر راتیں عبادات کے لیے بڑی قیمتی و بیش بہا ہے. رات کو جب عبادت ہو جائے تو دن قیمتی بن جاتا ہے. اس لیے شب بیدار کو اجازت دی ہے کہ وہ دن میں بھی آرام کر لے. جن کی عادت شب بیداری نہیں ہے ان کے لیے دن میں آرام اور نیند مکروہ ہے، کیونکہ عمر اور حیات کی نعمت کی ناشکری ہے کہ آدمی ہر وقت پلنگ پر لیٹا رہے. نیند تو نیند سے بڑھتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی. اطباء کہتے ہیں کہ جو زیادہ سوئے گا اس پر نیند کی بیماری مسلط ہو جائے گی، خون میں ثقل واقع ہو جائے گا، جمود ہر وقت اس کو سلائے گا. اس لیے پیغمبر کو کہا کہ آپ راتوں کو عبادت کریں، کیونکہ دن میں آپ بہت مشغول رہیں گے. نبوت کا بہت بڑا بار ہے، نبوت کا بار امانت کی ادائیگی دن میں ہوگی.
کام سے مراد بھی وہی دینی کام ہے. کسکار دے رحمانہ خود دین دے اور نور کارون ٹول ابس او بے اساس دی. اگر کوئی کام ہے تو وہ دین کا کام ہے، باقی کام تو بے بنیاد، بے نتیجہ اور بے اثر ہے. حلال اور جائز کام کرنا، جیسے رزق کمانا، عزت کے تحفظ کا سامان پیدا کرنا، اپنے لیے نشو و نما کی کوشش کرنا، بال بچوں کا مستقبل بنانا، یہ دین کے کام ہے، یہ دنیا نہیں ہے. بعض احادیث میں ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. اللہ تعالیٰ نے جو نمازیں فرض فرمائی، زکوٰۃ فرض فرمائی، روزہ فرض فرمایا، حج فرض فرمایا، اس طرح ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ آدمی حلال رزق کی تگودو کرے اور حلال رزق کے لیے حلال قسم کی کوششیں کرے. جس کام کی وجہ سے حرام میں پڑ سکتا ہو، جیسے ایک آدمی حلال نہیں کرے گا تو حرام کرے گا، سنت اور جائز کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا تو ناجائز کا مرتکب ہو جائے گا. یہ سب عبادات کے شؤون اور علامات ہیں. حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ ایک آدمی گھر سے نکلا، جب باہر نکلا تو اس کی نظر ایک اجنبی عورت پر پڑ گئی اور اس کو شیطان نے نقصان پہنچانے کے لیے تیار کیا. اس نے فوراً استغفار پڑھا، اللہ سے معافی مانگی، پناہ مانگی اور گھر واپس ہو گیا اور اپنی منکوحہ سے بشری حاجت پوری کی تو اس کو بہت بڑا ثواب ملے گا. صحابہ نے یہ سن کے پوچھا، حضرت اس میں کس چیز کا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ ناجائز محل میں پڑ جاتا تو گناہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو صحابہ نے کہا ضرور. فرمایا جب گناہ سے بچتا ہے تو ثواب کا کام ہوتا ہے. سب سے بڑا ثواب تو یہ کہ آدمی گناہ نہ کرے اور اللہ کو ناراض نہ کرے. گناہ سے تو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، پیشانی پر دھبا لگ جاتا ہے، اس کے درجات چھن جاتے ہیں، منازل کٹ جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، قہر غضب لعنت کے راستے کھل جاتے ہیں. اس لیے جب شریعت نے ناجائز خرید و فروخت سے منع کر لیا، خرید و فروخت ناجائز، اس سے منع فرما دیا. لا الہ الا اللہ الذین یاکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. جو لوگ حرام کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، قیامت کے دن یہ پاگلوں کی طرح ہوں گے اور ایسا لگے گا کبھی ادھر دوڑیں گے کبھی ادھر دوڑیں گے، جیسے ان کے اوپر جن بیٹھا ہوا ہے، جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں نا جن لگنا، جیسے جن لگا ہے اس کو. یہ سودخور حقیقت میں تمام حرام خوروں کا جو بنیاد ہے وہ سود ہے، کیونکہ آدمی مال پر مال کماتا ہے اور محنت مشقت کے لیے تیار نہیں ہے.
اگر مال پر مال کمائے اور بیچ میں محنت مشقت آ جائے تو اس کی دو شکلیں ہوگی. ایک شکل یہ ہے کہ ایک شخص کو کہے کہ آپ بھی مال ڈالے اور میرا بھی مال ہے، اور مل کر کے اس کو استعمال کراتے ہیں، جو فائدہ آئے گا آدھا آپ کا آدھا میرا. اس کو مشارکت کہتے ہیں، جائز ہے، بے کی قسم ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ اس کو کہے پیسہ میں دیتا ہوں، دوڑ تو لگا، میرا مال ہوگا اور تیرا محنتانہ ہوگا. اس کو مضاربت کہتے ہیں، یہ بھی جائز. تیسری شکل یہ ہے کہ وہ کہے یہ میرا پیسہ ہے، تو جیے یا مرے، تجھے ملے یا نہ ملے، مجھے اتنا فیصد دینا پڑے گا. یہ حرام خور ہے، یہ حرام چور ہے، یہ انسانوں کی عزت اور ان کی ناموس کا سودا کر رہا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ بعض صحابہ نے زمین کو بٹائی پر دینا منع کر دیا تھا کہ مت دو، حرام ہے. کیسے حرام ہے؟ کہا تم کیسے دیتے ہو؟ کہا ہم اس طرح دیتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، اس میں آپ بیج ڈالے اور پانی لگائے، محنت کرے، جو فصل ہو جائے گی آدھا آپ لے آدھا ہمیں دے. اس نے پوچھا کہ اگر فصل نہ ہو جائے تو اس نے کہا اگر اللہ کی طرف سے آفت آئی، بارش نہیں ہوئی یا بہت زیادہ ہوئی، زمینیں ڈوب گئی تو ہم نہیں لیں گے، اور اگر آپ نے محنت نہیں کی اور سستی کی ہے تو لیں گے. تو صحابہ نے کہا جائز. کیوں؟ زمینوں والے بھی یہ حرکت کرتے ہیں کہ آپ کا ہو یا نہ ہو ہمارا اتنا ہوگا، وہ بھی حرام نہ جائے. صحابہ نے اس کو بھی غلط کہا ہے. تو تجارت کے ذریعے محنت اور مال دونوں کو خطرے کے سامنے ڈالنا ہے، جس کو آپ آسان لفظوں میں کہتے ہیں نفع اور نقصان. نفع اور نقصان. اور سود کے اندر نفع ہوگا اور نقصان نہیں ہوگا. چنانچہ لوگوں نے اس کے ساتھ اسلامی کا لیبل لگا لیا اور رقوم بینکوں میں داخل کرتے ہیں اور بینکوں سے سود لے کے 3-3.5%، 2 خود لے لیتے اور 1.5% ڈونروں کو دے دیتے. تو علماء نے لکھ دیا کہ یہ ناجائز ہے. یہ جنگ بہت پرانی ہے، یہ اب کی نہیں ہے. یہ آیتوں کو دیکھیں کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن یہ اٹھ نہیں سکیں گے اور یہ ایسے ہوں گے جیسے ان کو جنات لگے ہوئے ہوں اور وہ ان کو ادھر ادھر گراتے ہیں. ذالک بأنہم قالوا، اس لیے کہ یہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ تجارت میں اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. ایک چیز کیسے؟ تجارت حلال دھندا ہے اور تجارت پیغمبروں کا پیشہ ہے. من اراد الدنیا فلیتجر، جو دنیا دار بننا چاہے تجارت کرے. ومن اراد الآخرۃ فلیتزہد، اور جو آخرت چاہے وہ بچ کے رہے، اس سے بھی دور رہے. بہت زیادہ مال بنانا، بہت زیادہ مال کمانا، بہت لمبے دھندے کرنا، اس سے بھی دل میں سختی آ رہی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ترمذی شریف میں پیغمبر نے کہا ہے بہت زیادہ زمینیں اور پلاٹ نہ رکھا کرو، دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے، قیامت کے دن میری شفاعت تک پہنچ نہیں سکو گے. اس کو تو گرفتار کیا جائے گا نا کہ آپ اس زمین کا حساب دے، اس پلاٹ کا دے، اس کوٹھی کا دے، گلشن سے ڈیفینس کیسے گئے، پیسے کہاں سے آئے، اس کا دے. تو وہ تو ادھر گرفتار ہوگا جہنم کی زنجیریں ڈال کر، وہ نبی کی شفاعت کو کہاں جائے گا. اس لیے آپ نے کہا دنیا سے محبت بڑھ جائے گی اور بہت زیادہ
دنیا پرستی نہ کیا کرو. اور اگر کرنا ہے تو پھر پھونک پھونک کے قدم رکھو، پھونک پھونک کے قدم رکھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ پر و انگارے پر قدم رکھ لے، اور وہ بہت مشکل کام ہے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. ذالک بانہم قالوا، یہ لوگ کہتے تھے سود خور، انما البیع مثل الربا، سود بھی تو، سود اور تجارت ایک چیز ہے، خرید و فروخت سود کی طرح ہے. شریعت پر اشکال کر رہا ہے کہ شریعت نے بے کو حلال کیا ہے، سود کو یہ غلط کیا ہے. معاذ اللہ. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت، نفع و نقصان، مضاربت اور مشارکت اور مرابحہ جائز فرمائے ہیں، لیکن بشرطے کہ بینکروں کے ہیلے حوالے ٹوٹ کے نہ ہو. بینکروں کے ٹوٹ کے میدان میں ٹوٹ گئے اور اس کا پردہ چاک ہو گیا اور پتہ چل گیا ہے کہ اس میں 1% بھی علت نہیں ہے. افراد کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بڑا حضرت ہے، اس میں بڑے حضرت سے بڑی لغزش ہو گئی ہے، اور انہوں نے سب کو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، انہی کو نشانہ بنا کے فتویٰ لکھا گیا ہے کہ بھئی یہ اس طرح پاک نہیں ہوتا جیسے آپ پاک کرنا چاہتے ہیں. سچ پوچھا جائے تو اسی کو تو امتحان کہتے ہیں. مال کا امتحان بہت شدید ہوتا ہے. ایک آدمی خود اپنے مال کا مالک ہے. مثال دینے لگا ہوں، 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں. ضرور بیٹوں میں فرق ہوتا ہے، بیٹیوں میں بھی فرق ہوتا ہے. بعض مالدار بیٹیاں ہوتی ہے، شادی ہونے کے بعد بعض ذرا کمزور ہوتی ہے. بعض اولاد ماں باپ کے بہت مطیع و فرمان بردار ہوتی ہے، بعض بالکل سرکش نافرمان ہوتا ہے. اب یہ مالدار باپ، اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ یہ انتظار کرے جب دنیا سے چلا جائے. شریعت جس طرح دینا چاہتی ہے، ہر لڑکے کو دوہرا اور لڑکی کو اکھیرا. للذکر مثل حظ الانثیین. اور اولاد کے ہوتے ہوئے بیوی کا 8واں. اولاد کوئی نہ ہو تو بیوی کا 1/4. اور اگر بیوی مری اور خاوند رہ گیا تو اولاد کے ہوتے ہوئے 1/4، اور اولاد نہیں ہوئی ہے تو 1/2. یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ نہیں، میرے مرنے کے بعد جھگڑا ہوگا، پتہ نہیں کون کس کو دے گا نہیں دے گا، میں خود دینا چاہتا ہوں. خود دینا چاہتے ہیں. اب آگے کا امتحان آ گیا سخت. شریعت نے کہا نہ لڑکے اور لڑکی کا فرق کرو گے، نہ تابعدار اور نافرمان کا فرق کرو گے، اولاد ہونے میں سب برابر ہے. یہ ایک باپ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہو کہتے ہیں یہ 24 گھنٹے خدمت میں ہے، وہ پوچھتا بھی نہیں. آئی سوال. ایک لڑکی متمول ہے، ایک بہت ہی فقیرنی ہے. شریعت نے کہا ہے اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ. یہ تو عطایا ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، سوغات ہے، تعاون ہے، ڈالی ہے. اس میں فرق نہیں کر سکتے آپ کا اختیار ہی نہیں ہے. مال آپ کا ہے، اختیار شریعت کا ہے. آپ نے بھی تو شریعت سے قدم بڑھا دیا، زندگی میں دینا چاہتے ہیں. تو 2 امتحان آ گئے. ایک امتحان یہ کہ لڑکے اور لڑکی کا فرق نہیں کرنا ہے. لوگوں میں مرض یہ ہے کہ بیٹیوں کو ویسے ہی تنخواہ دیتے ہیں، تقریر کر لیتے ہیں، رونا لے آتے ہیں، آنسو بہا لیتے ہیں، تیرا بھائی ہے ایسا ایسا ہے. وہ کہتی ہے چلو میرا بھائی ہے تو میں نہیں لیتی.
خاوند اس کا غیرتی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے بیوی کے سر کا پیسہ نہیں لینا ہے، میرے پاس اللہ نے بہت دیا ہے۔ بے غیرت ایسے بھی ہوتے ہیں جو لڑکیوں کہتے ہیں نکلو یہاں سے، حصہ کیوں نہیں لائی، مگر بے غیرتوں کے تذکرے ممبر پہ نہیں ہوتے۔ غیرتی قوم کیا ہوتے ہیں، اس کو تو آپ بھی جانتے ہیں کہ غلط کر رہا ہے۔ ایک کارخانے دار نے مجھے کہا مال تقسیم کرنا ہے، مال تقسیم کرنا ہے۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، لمبے چوڑے فائل لے۔ میں نے کہا فائل اپنے پاس رکھو، میں کچھ گفتگو کرتا ہوں، کان کھول کے سن لو۔ جب یہ بات آئی تو مجھے کہنے لگا میں نے بیٹیوں کی شادیوں پر بڑا خرچہ کیا ہے۔ میں نے کہا کیوں، بیٹوں کی شادی پہ خرچہ نہیں ہوا ہے؟ بیٹیوں کی شادیاں کرا کے پرائے گھر میں آباد ہوئی، اور بیٹوں کو آپ نے اپنے بنگلے دیے ہیں، ان بنگلوں میں بھی آدھے ان کے ہیں۔ کون سا بنگلہ؟ میں نے کہا جو آپ رہ رہے ہیں آدھے بیٹیوں کے آدھے بیٹوں کے، اور کارخانے بھی اسی طرح دھاگا لگے گا، آدھے ان کے آدھے ان کے۔ وہ جو لڑکا دوہرا اور لڑکی اکھیرا وہ آپ کے مرنے کے بعد شریعت کو رحم آئے گا آپ کی زندگی میں۔ مجھے کہتا ہے کوئی اور صورت نکالے جس میں لڑکیوں کو نہ دیے جائے۔ میں نے کہا تو اکیلے جہنم میں جا کے جل، مجھے کیا ضرورت ہے تیرے مال کے بدلے میں جلنے کی۔ دھوکے دڑا کے، دروغگوئیاں، غلط بیانیاں، شریعت پر پاؤں رکھنا، امتحان ہے۔ اسی کو تو امتحان کہتے ہیں کہ آدمی محنت کرے کرے دیکھے تو نتیجہ صفر آ گیا، ہر طرف فیل ہو گیا ہے۔ دنیا کے امتحان کا تو شاید بدل ہو، آخرت کے امتحان کا بدل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بس سزا کے طور پر جہنم مقرر کی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بخاری شریف میں ہے ایک شخص نے حضرت کو کہا حضرت میں نے بیٹوں میں مال تقسیم کر لیا اور میری خواہش ہے کہ تبرک کے طور پر آپ بھی گواہ بنے۔ آپ نے پوچھا کتنا دیا ہے اس کو؟ کہا اتنا دیا ہے۔ فرمایا انحلت کل ولدک ہکذا، سب اولاد کو اسی طرح حصے دیے؟ اور نہیں حضرت، آپ نے فرمایا فلا تشہدنی علی الزور والکذب، مجھے جھوٹ اور فریب پر گواہ نہ بنایا کر۔ یہ تو آپ جھوٹ اور فریب کر، خبردار کہ میں آپ کے گناہ کا گواہ بن گیا۔ وہ تو 5 جماعت تھی، حضرت سے معلوم کرنا شروع کر دیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرماتے تھے اس طرح ہی وہ کرنے لگے۔ لیکن اس وقت جو لوگ معاشرے میں ہیں، مال دولت کسب کا مسئلہ آتا ہے تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور یہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے لگتے ہیں۔ امتحان میں ناکامی کی علامت ہے۔ مالی امتحان بہت پریشانی کا ہوتا ہے۔ اب ایک امتحان یہ ہو گیا، دوسرا امتحان یہ ہے کہ اولاد کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتی، صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، ماں باپ کے نظر میں فرق ہوتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری میں فرق ہوتا ہے، قریب اور بعید کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، شریعت میں تو مساوات کا اتنا خیال آیا ہے کہ کہتے ہیں اگر کسی کی 2 بیویاں ہوں، ایک پرانی ہوتی ہے اس کی طرف پھر دیکھتے نہیں ہیں، ایک ذرا تازہ دم آ جاتی ہے چمک دمک والی، اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں، اب نبی کے الفاظ دیکھو، آپ نے فرمایا ایک شخص کی اگر 2 بیویاں ہیں وَمَالَ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، ایک کی طرف رغبت زیادہ ہو، قیامت کے دن جب یہ شخص آئے گا تو جسم کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، سڑ چکا ہوگا، ٹیڑھا ہو چکا ہوگا۔ کیا ضرورت تھی امتحان میں اپنے آپ کو ڈالنے کی؟ توبہ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے دعا فرماتے، بہت بہترین طریقے سے تقسیم فرماتے۔
ہر چیز ملاقات تک میں راتیں تک تقسیم ہوئی تھی. ایک رات حضرت عائشہ کے ہاں، دوسری رات حضرت حفصہ کے ہاں، تیسری رات ام حبیبہ کے ہاں، چوتھی رات جویریہ کے ہاں، تمام بیویوں کے ہاں نمبر سے. ایک بی بی صاحبہ ہے حضرت سودا، بہت بوڑھی ہو گئی، معمر تھی بڑی. انہوں نے کہا حضرت مجھے کچھ نہیں چاہیے، قیامت کے میدان میں آپ کی بیوی اٹھنا چاہتی ہوں. ایسی عقل مند تھی. میں اپنے تمام حقوق و آداب حضرت عائشہ کو دیتی خوشی سے. حضرت عصر کی نماز پڑھ کر مغرب سے پہلے 11 بیویوں کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے خیریت معلوم کرنے سب کو علیحدہ علیحدہ گھر دیے، اور 12واں گھر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو دیا ہے، ساتھ رہ رہی. اول یا اخیر حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے. ان میں سے زینب بنت جہش نے جب بھی حضرت تشریف لے چلتے تو وہ شہد کا شربت بنا رہی تھی. آپ کو شہد بہت پسند تھا. 3 چیزوں سے انبیاء کی محبت ہوتی ہے، دودھ، انڈا اور شہد. یہ انبیاء اور اطباء کا اتفاق ہے کہ دنیا کے خوراکوں کا نچوڑ ہے. اس میں 3 فائدے ہیں. ایک تو یہ کم سے کم کھایا جاتا ہے. شہد تو چاٹا جاتا ہے، پورا چمچے بھر کے کوئی نہیں کھاتا، بلکہ لاکھ بلا صابع انگلیوں سے. انڈا تو 1 ہو یا 2. دودھ شربت امائن او لبن چند گونٹ. تو نبوت کے فن شرافت میں قلت محمود ہے. اور اطباء بھی کہتے ہیں کہ خوراک کم ہو تو معدہ دیر تک سلامت ہوگا. کبھی بھی معدے پر بوجھ اور گرانی واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جب آدمی معدہ ہاتھ میں پکڑے تو وہ اس دنیا میں مرا ہوا سمجھ لے. مرا ہوا تو بہتر ہے ایک طرف ہو جائے، وہ دوسروں کے لیے عذاب ہے. دوسرا یہ کہ دودھ، انڈا اور شہد ہر جگہ ملتے ہیں، ہر جگہ ملتے ہیں اور اصلی حالت میں ہوتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دودھ سے اتنی محبت تھی، اللہ اکبر. فرمایا دودھ، خوشبو اور تکیا کوئی بھی دینے لگے تو نہ کرو. یہ تو بہت مقدس ہدیہ ہے، خالص اللہ کی محبت سے کوئی شخص پیش کر رہا ہے. حج کے موسم میں عرفہ کے دن صحابہ میں بحث ہونے لگی کہ ویسے باہر تو 9 ذی الحج کا روزہ سنت ہے، کیا آج بھی سنت ہے حاجیوں کے لیے؟ اتنا رش ہے، بھیڑ ہے، دکم پیلے، پریشانی ہے. تو ادب کتنا بڑا ہے. حضرت سے جا کے کوئی پوچھے حضرت آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسے صحابہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ایسے گستاخ بے ادب اس جماعت میں ایک بھی نہیں تھے. نبوت کے مقامات جانتے تھے. ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر. آداب تو عرش سے زیادہ نازک ہے. اور نفس گم کرد می آئے جنید و بایزید ایجا. بایزید بستامی اور ابو القاسم جنید اس لیے بڑے بنے کہ بادب بہت بڑے تھے. بھئی کیا صورت ہوگی، کیسے پتہ چلے گا؟ ازواج مطہرات کو خبر بھیجی عرفات کے میدان میں. کیا آپ حضرات کو پتہ ہے کہ حضرت کا آج روزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بی بی صاحبہ نے اندر سے خبر بھیجی کہ دودھ جام میں ڈال کے بھیجو. دودھ واپس نہیں کرتے اگر روزہ نہ ہو، اور اگر روزہ ہو تو ضرور واپس کرے. جب صحابی دودھ لے کے گیا عصر کی نماز کے بعد، اور حضرت سے کہا حضرت دودھ لائے. آپ نے کہا تھوڑا ٹھہرو. وہ سمجھ گیا. حضرت جو گفتگو فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، اس میں جب وقفہ ہوا تو آپ نے لے لیا. اور حضرت نے فرمایا
فرمایا شاید تم کو کئی لوگوں نے بھیجا ہوگا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں. فرمایا آج تو یہ میدان عرفات عبادت ہے, آج تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا. آپ نے برتن دونوں ہاتھوں سے پکڑا. ایک روایت میں ہے کہ آپ کھڑے ہونے لگے باقاعدہ, اور آپ نے اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں سے رک رک کے بڑے مزے لے کے دودھ پیا. تو چاروں ائمہ اس پر متفق ہو گئے. دیکھیں دین کیسے ائمہ نے سمجھ لیا ہے کہ ویسے سارے جہان میں غیر حاجی عرفہ کا روزہ رکھے سنت ہے, مگر حاجیان وہاں میدان میں نہیں رکھیں گے, ان کو مشقت ہو جائے گی, پریشان ہو جائے گی. اس لیے جو طلباء دن میں پڑھتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ مستحب روزے نہ رکھا کرو, پھر یہ کمروں میں لیٹے رہتے ہیں, سوتے ہیں, اور سبق پڑھنا یہ واجبات میں سے ہے. لا الہ الا اللہ. اللہم صل وسلم علی النبی الامی. آپ نے ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہم زد لنا منہ. لیکن جب دودھ کا نمبر آیا آپ نے کہا اللہم بارک لنا فی, خدا اس میں برکتیں بھی دے اور بار بار پلائے. دودھ کی جگہ چائے نکل آئی. یہ سازش کے تک نکلی تاکہ سنت ہٹ جائے سامنے سے. چلے آپ مہمان آپ کے گھر آتے, گرمی کا شدید موسم ہے, ٹھنڈا دودھ فریج میں رکھے آپ لگا لے گا, نہیں لگا سکتے, ہمت نہیں. آپ بوتل پلائیں گے, چائے کا پوچھ لیں گے, یہ نہیں پوچھتے کہ سنت طریقہ دودھ پینا ہے, ٹھنڈا دودھ پیش کروں. سنتوں کے خلاف جو سازشیں ہوئی ان میں ایک سازش یہ ہے, قسم قسم کی بوتلیں نکل آئی اور ان کے پینے کے بعد معدہ برباد, چائے پینے کے بعد کھانا ختم. چائے تو تب مزہ دیتی ہے جب آپ نے آدھا دمبا کھایا ہو یا اس کی چکتی اور سری کھائی ہو. اب سخت اندیشہ ہے کہ مجھے تو 2-3 میل 1 گھنٹہ 10 منٹ ٹہلائی کرنی ہے, وہ ممکن نہیں. بھائی گرم گرم چائے پلاؤ, یہ علاج ہے. محنت مشقت والے لوگوں کے لیے چائے علاج ہے. سر درد, خون کا جمود, وہ سب ختم ہو جائے گا. ورنہ مومن کی اصل وراثت انبیاء و مرسلین سے جو ان کو ملی ہے وہ دودھ سے محبت ہے. اور شہد, اللہ اکبر, وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. اللہ فرماتے شہد کے مکھی کے دل میں نے یہ ڈالا ہے کہ اس طرح آپ چلے آئے, گھومے اور شہد بنائے. لا الہ الا اللہ. اور جب شہد کا نمبر آیا تو اللہ نے قرآن میں کہا فیہ شفاء للناس, اس میں سب لوگوں کے لیے شفا ہے. شوگر والے کہتے ہیں ہمارے لیے شفا نہیں. کیوں, شفا تو ہے. شوگر جب کم ہو جائے تو آپ ٹھنڈی بوتل اور ٹھنڈا جوس پیتے ہیں تو شرم نہیں آتی, اس وقت پانی میں شہد ڈال کے پی لینا. فیہ شفاء للناس. شوگر کی بڑھتی اتنی مضر نہیں ہے جتنی کمتی خطرناک جان لیوا ہے. اور پھر شفا فی القلیل ہے. کیپسول اور گولی 1 وقت یا 2 وقت, زیادہ سے زیادہ 3 وقت. اور جب بہت ساری گولی ہے کوئی اکٹھی کھا لے کہتے ہیں انتقال ہو جائے گا, جلدی پہنچاؤ اسپتال. کیوں؟ شہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قلت وقولک الحق فیہ شفا. خدایا آپ نے کہا ہے اور آپ سچ فرماتے ہیں کہ اس میں شفا ہے. دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شہد میں لگا لے, زبان پہ رکھے بسم اللہ, یا اللہ شفا عطا فرما. دوسری تیسری باس, یہ طریقہ ہے. آپ جو روٹی اور سالن کی جگہ جنگلی آدمی کی طرح شہد کھا رہے, اس کا ذمہ دار قرآن ہے. آپ نے تو انسانیت ایک طرف رکھ کے کام شروع کیا ہوا ہے. الشفاء فی القلیل, کم سے کم چیز میں اللہ نے شفا ڈالی, کم سے کم میں. حدیث شریف میں ہے ایک شخص نے کہا میرا بھائی بڑا بیمار ہے اور اس کے پیٹ میں بے انتہا تکلیف ہے. آپ نے کہا اس کے اصلہ شہد پلاؤ نا, پانی میں شہد ملا لو,
اور اسی طرح کم، اور اس کو چمچہ ہلا کر کے پلاؤ بسم اللہ پڑھ کر. وہ آئے، اس نے کہا جی پیٹ اور خراب ہو گیا. آپ نے کہا ربی صادق و بد تو اخی کا کاذبا، اللہ سچے ہیں، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اور پلاؤ. اس نے اور پلایا اور پلایا، آخر میں آیا جی بالکل ٹھیک ہو گیا. علماء دین کہتے ہیں وہ صفائی ہو رہی تھی، جھاڑو جب لگتی ہے تھوڑی دیر کے لیے جگہ ساری گندی ہو جاتی ہے، کچھ دیر بعد وہ صحن چمک جاتا ہے. اور مورخین لکھتے ہیں، شارحین حدیث، کہ اس شخص کو زندگی بھر اور اس کے خاندان کے تمام لوگوں کو ہمیشہ کے لیے پیٹ کا کوئی حادثہ نہیں ہوا، کوئی مرض نہیں ہوا. وہ جو پیغمبر کے حکم پر شہد پلایا گیا ہے. لا الہ الا اللہ. صحیح چیز ہونا چاہیے. لوگ مجھے پھر کہتے ہیں میں نے کسی شہد کمپنی کی ایجنٹی نہیں کرنی ہے، آپ کو دین بیان کر رہا ہوں. کہاں سے اچھا شہد ملے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس سے میرا کوئی کام نہیں. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہر چیز میں آمیزش بھی ہے اور اس کی اصلی چیزیں بھی ملتی ہے. جس شخص میں درد اور تڑپ ہو اور اس میں اپنی چیز سے اور اپنے مطالبے کی سچائی ہو، آج نہیں کل نہیں مہینے میں اس کو مل جاتا ہے. اور جب تک اطمینان نہ ہو تو آپ ڈاکٹر سے دوا نہیں لیتے، دوا لے لیتے پھر اس کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں جو صحیح دوائیاں بیچتا ہو، جہاں بنک بھی ہو کہ دوسرے نمبر کی دوائیں، آپ اس دکاندار کے سامنے سے بھی نہیں گزرتے. ہر شخص کے اپنے ثواب دید ہے، اس کی اپنی صلاحیت ہے. رہ گیا انڈا تو کہتے ہیں انڈے بھی یا تو رات کو سوتے وقت ابلے ہوئے، 2 سے زیادہ کی اجازت نہیں آئی، زیادہ سے زیادہ 2، اور یا صبح نہار منہ جسے آپ ناشتہ کہتے ہیں، ناشتے میں آپ کھائے. اس سے مردانگی کو فائدہ ہوتا ہے. اور اس کے طبی طریقے مختلف ہیں. کسی کو کہتے ہیں گرم دودھ میں، گرم چائے میں، کسی کو کہتے ہیں زردی ہٹا کر، کسی کو کہتے ہیں سفیدہ ہٹا کر، جس طرح انسان کا مزاج ہو. داؤد علیہ السلام کی 900 بیویاں تھیں، ایک شہر آباد، بہت حسین و جمیل تھے. ہائے ہائے. ظاہر ہے اللہ کے پیغمبر مرسل تھے، نبی صادق تھے. ایک عام امتی کو گناہوں سے بچنے کے لیے ایک وقت میں 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن زنا نہ کرے، بدفعلیاں نہ کرے، غلط راستوں سے نہ گزرے، بیویاں بڑھا لے حلال طریقے سے. گناہ بہت خطرناک بات ہے. اور ہمارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے 40 نوجوانان جنت کی طاقت دی گئی. اور بخاری شریف میں ہے جنت کا ہر نوجوان دنیا کے 100 کے برابر ہوگا. 4 کو 40 میں ضرب دو اور پھر اس کو 100 میں ضرب دو، پتہ چل جائے. جب 16,000 بن جائے گی تو داؤد علیہ السلام کی تاریخ سمجھ میں آئے گی. ہمارے پیغمبر کو اتنی بڑی اجازت تھی تو داؤد علیہ السلام نے اگر 900 کی ہے تو کم از کم کی ہے. ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کو کہا کہ یا رب بیویاں بہت زیادہ ہے اور کچھ ضعف محسوس کرتا ہوں، کمزوری سی محسوس ہوتی ہے. فَأَمَرَ لَهُ بِأَكْلِ الْبِيضِ، حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ انڈے کھایا کرو. مورخین لکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام اس کے بعد پیدا ہوئے. اس واقعے کے بعد حضرت سلیمان پیدا ہوئے. سلیمان علیہ السلام بالکل برعکس تھے. جب جن ان کو دیکھ لیتا تھا دور سے تو کپڑوں کے اندر بے حجاب ہو جاتا تھا. اتنی مہیب اور ڈراؤنی اور عظیم الشان ہیبت و جلال اللہ نے عطا فرمایا تھا.
آدم علیہ السلام نے عالم ارواح میں داؤد علیہ السلام کو دیکھا، ایک ستارہ تھا جو چمک رہا تھا. پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام. کہا اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا 200 سال. کہ یہ تو بہت تھوڑی ہے، دے دو. آدم علیہ السلام نے 200 سال اور دے دی. جب آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا، فرشتہ آرڈر لے کے آیا کہ حضرت سفر ہے. کہا یہ تو کم ہے، میرے تو 200 سال اور باقی ہے. انہوں نے کہا آپ نے عالم ارواح میں داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے. کہاں بھول گیا. تو بس بھول چوک شروع ہو گئی، بھول چوک شروع ہو گئی. کب بھول گیا؟ اللہ اکبر. بہرحال مسئلہ یہ بیان کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر انسانی زندگی آزمائشوں کا مجموعہ ہے. مال میں امتحان بہت زیادہ ہوتا ہے، کمانا بھی ایک امتحانی مرحلہ ہے. حلال طریقوں سے جو مال کمایا جاتا ہے وہ کم ہوتا ہے، خوشگوار ہوتا ہے، لذیذ بہت ہوتا ہے. اور مار دھاڑ حرام اور غلط کاریاں کر کے بہت بڑے بڑے سلطنتیں بھر دیتے ہیں، لیکن سیکنڈوں میں گرفتاری ہو جاتی ہے اور سارے جہان کے سامنے بے آبرو ہو جاتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندے کو قیامت کے دن ہلنے نہیں دیا جائے گا جب تک 4 یا 5 سوالات نہ ہو جائے. ان علمہ ماذا عمل بہ، علم پر کیا عمل کیا تھا. اتنا بڑا سمجھ، صلاحیت، قابلیت اللہ نے عطا فرمائی. وعن عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزاری. یہ کہیں گے اپنے امریکہ میں گزاری، ہم بہت دیر تک برطانیہ میں رہتے تھے. رہو مگر مومن بن کے. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز غباروں میں اڑے، چرخ پہ جھولو. بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. لوگ بچنے کی کوشش تو کرتے ہوں گے، لیکن کوششیں 2 قسم کی ہیں. ایک وہ جو مقصود کے لیے ہو اور جو اس کے ساتھ ٹکرا جائے اسے پٹک دے. دوسری وہ کوشش ہے جو بوڑھی عورت کی کوشش تھی، جا رہی تھی، کسی نے کہا دورے کا رہنے دو، میں نہیں جاتی. یہ کمزور کوشش ہے. اس کے ذریعے امریکی اور برطانوی اخلاق اور نظام کا مقابلہ نہیں ہوگا. کڑوی بات تو ہے لیکن سن لو کہ ان لوگوں کی جو دوسری تیسری نسل آئے گی وہ مسلمان نہیں ہوگی. یہ ہمارے ایک محلے میں ایک نوجوان تھا، میرے ساتھ یہاں اعتکافوں میں رہا ہے اور بڑا محبوب دوست تھا. اس کے عزیز و اقارب ہوں گے، ان سے معافی بھی چاہتا ہوں. تو اس کی ٹھیک ٹھاک نوکری اور صحیح کام تھا، اچانک کوئی سورس لڑا کے امریکہ منتقل ہو رہا. میں نے کہا رہنے دو. کہا اچھا، بس آدمی یہی بیٹھا رہے اور آپ کے ساتھ بیٹھے، گپ شپ ہنسی اور یہ وہ، ٹھیک چلا گیا. ابھی چند دن پہلے میرے پاس آیا کہ میری بیوی نے دوبارہ عیسائی ہونے کا اعلان کر دیا اور میرے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم مسلمان ہو تو میرا نام نہ لینا، اس بات کو چھوڑنا اور ختم کرنا پڑے گا، عیسائی رہو تب میرے ساتھ رہو گے. اسی طرح اکو بکو سندر بکو چلا آیا. میں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کو منع کر رہا تھا، آپ ہنس رہے تھے. اور ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا حشر لوگوں کا ہو گیا. وہاں بہت اچھے ہیں، مسجدیں ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ مسجدیں وہ کنٹرول کے اندر ہے، آپ باہر آواز نکالیں پتہ چل جائے آپ کو. آپ کسی اخبار میں لکھیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام شریعتوں کو ختم کرنے آئے، اسلام کے علاوہ کوئی مذہب دنیا میں نہیں، سارے جھوٹے ہیں، اسی وقت گرفتار ہو جائیں گے. آپ ان کے ہاں میں ہاں ملا کے بات کرتے ہیں. ہمارے ملک کا ایک موقر رسالہ، نام لینا ٹھیک نہیں، انہوں نے ایک مضمون شائع کیا ہے
جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کو فائدہ ہوگا۔ اس میں لکھا ہے کہ اس شخص نے اتنے چرچوں میں بیان کیا ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہے، اتنے چرچوں اور اتنے عیسائی پادری اس کے بیان کو سن کر کے اسلام لائے۔ میں نے بھی پڑھا، 2-3 دفعہ پڑھا، اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد سر میں درد بڑھتا گیا۔ تو ان کا ایک حمایتی و قدردان یہاں بھی ہے جن کے توسط سے مجھے ماہنامہ پہنچتا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں نے ان کو کہا یہ آپ بھی پڑھ لیں، کہا پڑھ لیا ہے۔ میں نے کہا اس رسالے کے اس مضمون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، قرآن کریم کا نام نہیں ہے، اسلام کا لفظ نہیں ہے، یہ اسلام کی تبلیغ کیسے ہو رہی ہے؟ عیسائیوں کو عیسائیت سے راضی کرنا، وہ کون سے اسلام میں آ گئے؟ وہ تو جیسے تھے جتنے کوتھی ہوتی انکل ہوتی، یہ خود مغلوب ہے۔ میں نے کہا یہ تو دنیا کا پہلا مضمون پڑھ رہا ہوں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بچنے کی کوشش کی، قرآن کریم کے بیان کرنے سے بچنے کی کوشش کی، اسلام کا ایک لفظ اور حرف اس میں نہیں، تو اس سے لوگ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ خیال خام، غلط پراپیگنڈے اور گھناؤنی سازشیں، اور ان کے شکار ہونے والے لوگ کیا امریکہ اور برطانیہ میں رہ کے اسلام کا خدمت اور کام کریں گے؟ وہ تو اپنا ایمان و مذہب کھو بیٹھ رہا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ سارا جہان ایک جیسا نہیں ہے، یقیناً کچھ لوگ ایمان والے، معتبر صلاحیت والے اور وہاں دین کا کام کرنے کی محنت کرنے والے، مگر وہ بہت کم ہے۔ اصل راج وہ یہاں کے آپ کو نہیں چھوڑ رہے، یہاں کے ملکوں کو وہ ڈکٹیشن کرا رہے کہ آپ مدرسے ختم کرے، مولویوں کی زبان بندی کرے۔ یہ مجاہدین آپ کے مدرسوں سے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ مجاہدین نے ان کو ایک تھپڑ لگایا ہے، یہ ماننا پڑے گا۔ انگریز ہندوستان سے آسانی سے نہیں گیا ہے، جنگ آزادی اور اس کے بعد تمام مرحلے آپ کے سامنے، اور الحمدللہ یہ غیرت، یہ جذبہ اللہ نے اسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اسلام ہماری کمزوریوں کو یا مسلمانوں کی جو مداہنت اور منافقت ہے اس کی وجہ سے ختم نہیں ہوگا، خود مسلمانوں کو اس امتحان میں ناکام ہونے کی وجہ سے سخت قسم کے دن دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کل عالم کے مسلمانوں کو ایمان کی پختگی، استقامت، ہدایت پر اور حق پر، اور ان کے ذریعے کفر کے اندھیروں میں اسلام کے انوار اور برکات پھیلائے۔ وآخر دعوانا الحمد الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، وقال اللہ تعالی فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء
أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه أحمد في المسند. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفوں کی درستگی ضروری ہے. مرد کے لیے شلوار یا دیگر جو لباس ہے نچلا، اس کا نچلا حصہ پانچوں سے اوپر ہونا ضروری ہے. پانچے ٹخنوں سے اوپر ہو تو نماز درست ہوگی. حدیث شریف میں ارشاد فرمائے لا حق للازار فی اسفل الکعبین، مرد کے لیے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی اجازت ہی نہیں. سر ڈک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے. پوچھا ہے کہ معلوم یہ کرنا ہے کہ ایک عالم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی کہتا ہے اور وہ نماز میں ناف اور سینے کے درمیان میں ہاتھ باندھتا ہے. کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ ناف کے اوپر رکھنا اور ناف کے نیچے باندھنا افضل اور بہتر ناف کے نیچے باندھنا ہے، لیکن ناف کے اوپر باندھنا امام ترمذی نے کہا ہے یہ بھی بعض حضرات کا عمل ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حنفیہ ناف کے اوپر نہیں باندھتے بلکہ ناف کے نیچے باندھنا سنت طریقہ ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ناخن اور بال کاٹنے کے بعد زمین میں دبانا چاہیے؟ یہ آداب میں سے ہے. ناخن، انسانی جسم کے بال، خواتین کے بعض کپڑے یہ عام جگہوں میں نہ ڈالے جائے بلکہ کسی ایسی جگہ میں جہاں تشہیر نہ ہو اور جہاں پاؤں کے نیچے نہ روندے جائے. انبیاء اور اولیاء کی قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر ان سے دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے. جو لوگ سم الاموات کے قائل ہے کہ مردے سنتے ہیں اور اکثریت یہی کہتی ہے، ان کے نزدیک تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. چنانچہ استشفاء میں پیغمبر کے روزے پر جب سلام پڑھتے ہیں تو یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہے، اور پھر ابو بکر اور عمر کو کہتے ہیں کہ آپ حضرت کو کہے کہ ہماری شفاعت کرے. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک یہ تمام باتیں 600 ہجری کے بعد شروع ہوئی. 600 سال تک روزہ رسول پر صرف نماز والا سلام اور نماز والا درود پڑھا گیا، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی ثابت نہیں. اب تو پوری کتابیں ہیں، بکیں شائع ہوئی اور کیا کیا ہے اس میں، وہاں پہنچ کر سارے رضاخانی ہو جاتے ہیں. مولانا ظفر احمد عثمانی مولانا شبیر احمد کے بھائی نہیں تھے، کوئی عزیز ہوں گے، مجھے ان کے رشتوں کا پورا پتہ نہیں. بغیر معذوری کے حالت میں بیٹھ کر نفل پڑھنے کا ثواب آدھا ملتا ہے. جی ہاں، یعنی بغیر کسی عذر کے کوئی نفلیں بیٹھ کر پڑھے تو ثواب آدھا ہوگا. اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے ثواب پورا ملے گا. کیا نماز میں بھی جماعی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھے؟ جی ہاں. قیام کی حالت میں جماعی آئے تو دائیں ہاتھ کی اندرونی ہڈی، بقیہ حالات میں بائیں ہاتھ کی الٹی طرف. 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا بھول گیا اور تیسری اور چوتھی رکعت مکمل کر کے سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو گئی. میں روزہ
میں روزانہ 100 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. سورہ اخلاص کو سورہ اخلاق لیتا ہے. کیا ہر سورت پر بسم اللہ پڑھنا ہوگا؟ نہیں، بس ایک دفعہ کافی ہے. سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام حتی مطلع الفجر. کیا درجہ دل سلام پڑھ سکتے؟ بھائی یہی الفاظ جو آپ نے لکھے اس طرح پڑھے، کہیں اور فٹ کرنا ٹھیک نہیں. ایک حدیث ہے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ڈاکٹر صاحب لکھتے ایمان قول ہے، نہ بڑھتا ہے اور نہ گھٹتا ہے. قول نہیں، ایمان بسیط ہے، نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے. اور وہ جو گٹھن بڑھن کے الفاظ ہے وہ ان کے صفات میں ہے، کیفیات میں ہے، ہیئات میں ہے. امام ابو حنیفہ اور جمہور فقہاء و متکلمین چونکہ ایمان کو بسیط کہتے ہیں اس لیے گھٹنے بڑھنے کو منع فرماتے ہیں. اور جن آیات و احادیث میں بظاہر ہے وہ مؤول ہے. زنادقہ کا مطلب کیا ہے؟ زنادقہ زندیق کی جمع ہے. اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام کو اسلام سے نقصان پہنچائے. پردے کے خلاف پراپیگنڈے ہو رہے جی، حدیث اور فقہ کے خلاف پراپیگنڈے ہو رہے، سازشیں ہو رہی، یہ زندیق ہے. نماز استسقاء سنت غیر مؤکدہ ہے. جب 5 حدیثیں صحت کی ہے تو پھر حنبلی یعنی سعودی اسرات کی بات کیوں نہیں کہی؟ تو ان سے پوچھی. اگر قبرستان آج جمعے کے بعد یا عصر کے بعد مغرب سے پہلے چلے جائے کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے. چند مسائل بتا کر عنوان فرمائے. مغرب کے بعد اوابین کی تعداد 6 ہے یا 20؟ کم از کم 6، زیادہ سے زیادہ 20. سنت مؤکدہ کے ساتھ ہے یا پھر سنت کے علاوہ؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 2 سنتوں سمیت ہے، لیکن ابن عابدین نے منحۃ الخالق علی البحر الرائق میں کہا ہے سوا رکعت المغرب، 2 سنتوں کے علاوہ 6، 2 سنتوں کے علاوہ 20. امام مقتدی منفرد ان میں سے ربنا لک الحمد کون کہے کون نہ کہے. امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، ربنا لک الحمد نہ کہے، اور مقتدی اسی دوران ربنا ولک الحمد کہے، سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے. یہ جماعت کا مسئلہ ہے، انفرادی میں دونوں پڑھے جائیں گے. امت محمدیہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ نہیں، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پڑھا جائے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امت جب لگ گئی ہے ساتھ تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، علی صاحب الصلاۃ والسلام. اگر درست ہے تو پھر قوم ہود و قوم لوط کہتے وقت علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، ان کے لیے یہ آداب نہیں، ہمارے پیغمبر کے اس کی امت کے لیے. اگر درست نہیں ہے تو پھر ہجرت نبوی اور جیش محمد کے ساتھ وہ بھی غلط ہے. ہجرت نبوی علی صاحب الصلاۃ اور جیش محمد تو ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا علاقہ رمیار خان میں مماتیت بہت زیادہ ہے. جہاں ہمارا گھر ہے وہاں تمام مساجد مماتیوں کی ہے یا پھر بدعتیوں کے غیر مقلدوں کی. اب ہمارے لیے جماعت کا کیا حکم ہے؟ پنجاب میں غلو بہت زیادہ ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں حیات ممات کا جھگڑا کوئی خاص نہیں ہے. حیات بھی برحق ہے، ممات بھی برحق ہے. جس قرآن میں ہے بل احیاء، اسی قرآن میں اموات غیر احیاء. جس طرح مماتی سختی کرتے ہیں ان کے لیے خطرہ ہے، اس طرح حیاتی بھی دوسری طرف جا رہا ہے، ان کے لیے بھی شرک اور بدعت میں پڑنے کی تباہی ہے. اولیاء کے واقعات و حالات پر اردو میں کوئی کتاب؟ مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ارواح ثلاثہ، جس کا نام آج کل ہے حکایات صالحین، بہت اچھی کتاب ہے. عورت حالت حیض میں اسلامی و دینی کتابیں پڑھ سکتی ہے. قرآن شریف کے علاوہ نہ ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہ زبان پہ تلاوت کر سکتی ہے. تمام چیزیں ذکر کے قبیل میں سے ہے، اور ذکر و دعا حیض نفاس وغیرہ میں جائز ہے. نماز تراویح 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے یا 4 اپنے طور پر ہو تو 4 جماعت کے ساتھ ہو تو 2.
روافظ کہتے ہیں قرآن میں تنسیخ آیت بھی ہے، ایک آیت کو بعد میں آنے والی، ناسخ و منسوخ قرآن کے علوم میں سے، روافظ اس کو نہیں سمجھتے۔ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہونے کے بعد نمازیوں کو سلام کرنا اور مصافحہ کرنا بدعات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کے ہوتے ہوئے تیمم فرمایا، جبکہ صحابہ نے بھی موجود تھے۔ کیا مطلب؟ کون سا دریا تھا؟ ایسے ہی جنوں میں بک رہا ہوں کیا کچھ کہ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ کچھ نہیں کہ ایک شخص کی بیوی نے یہ کہا کہ اگر تم کوئی چیز فلاں جگہ سے خرید کر لائے ہو تو مجھے قسم ہے کہ میں تمہاری بیوی نہیں، مگر اس شخص نے فوراً اس بات کو رد کر دیا اور پھر کوئی چیز اس جگہ سے خرید کر لایا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عورت کو اتنے غصے والے رکھا ہوا ہے، ذرا خیال سے چلا کرے، کہ ایسا نہ ہو کہ دکاندار کے پیچھے دوبارہ بھیج دے اسے۔ آیت الکرسی پڑھا کرے بیوی کے قریب آتے ہوئے، اور نہ ڈانٹے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اس کی پیدائش بھی کہا تھا کہ لڑکا پیدا ہوا ہے، خواجہ سرا پیدا ہو جاتا، کم از کم چیف جسٹس کو رجسٹریشن کا موقع تو مل جاتا۔ بیوی کی دھمکی میں کیسے آیا ہوا ہے۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈالنے سے جبکہ دوائی کی کڑواہٹ حلق میں کچھ دیر کے بعد کافی دیر تک محسوس ہو رہی ہے، روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈال سکتے ہیں جب شدید عذر ہو، لیکن نہ ڈالنا بہتر ہے، رات کو ڈالا کریں۔ تاہم آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ فتح القدیر میں ہے ہوا اثرہ لا عینہ، یہ جو محسوس ہوتا ہے یہ اس کا اثر ہے، دوا نہیں ہے، اور آثار سے کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے پانی میں نہانے کے بعد جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ پانی پی لیا۔ آنکھ میں دوائی سحر کے وقت ڈالی گئی، کڑواہٹ 2 گھنٹے کے بعد حلق محسوس ہوئی، کوئی فرق نہیں پڑا، روزہ برقرار۔ کل جب والد صاحب کی قبر پر گیا تو گورکھن نے مٹی ہٹا دی ہے، سر پر جو نشان پتھر کا رکھا تھا وہ بھی ہٹا دیا، قبر پلین کر دی، یعنی برابر کر دی۔ گورکھن پر بہت غصہ ہوا، کیا میرا قبر کو دوبارہ بنانا یعنی اینٹوں کی منڈیر کرنا، مٹی ڈلوانا کیسے؟ گورکھن نے زیادتی کی ہے، قبر کا نشان تو ہونا چاہیے کہ عزیز و اقاربا کے فاتحہ پڑھے۔ میں نے غفلت کی وجہ سے 1989 سے 1999 تک تقریباً 10 سال تک زکوٰۃ نہیں دی، تو تقریباً 80,000 بنتی ہے، پھر تمام زیور بھی ختم ہو گیا، میری حیثیت بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال جو زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی جتنے سالوں کی وہ دینا واجب ہے، اور جب سے ختم ہوئی ہے اس وقت سے پھر زکوٰۃ بھی ختم ہے۔ میری کل پونجی 1 لاکھ روپے، کیا اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ صاحب ایسا نہیں، آپ انتظار کریں کہ 20 لاکھ ہو جائے پھر زکوٰۃ دے گی۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر سکہ رائج الوقت ضرورت سے زیادہ جب سال بھر رہے تو 2.5% زکوٰۃ آ جائے گی۔ تمہیں 1 لاکھ بہت تھوڑے لگ رہے ہیں۔ امام ظہر یا عصر کی نماز مسجد کی آیات، سجدے کی آیت پڑھے تو امام اس وقت سجدہ کرے گا یا بعد میں؟ نہیں، اسی وقت کرے۔ اگر امام سجدہ نہیں کرے تو مقتدیوں پر سجدہ ہوگا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ایک شخص کسی عورت سے ناجائز تعلقات تھے، پھر اس نے اس کی دوسری بہن سے شادی کر لی، اب دونوں بہنوں سے تعلقات ہیں، بیوی سے بھی اور سالی سے بھی۔ یہ نکاح غلط ہے، منعقد نہیں ہے، یہ شخص زانی دائمی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو صف سے نکالے، اس کو قبرستان سے باہر نکالے اور اس کو جنازے کی صف میں نہ کھڑا کرے۔ یہ فاحش قسم کا زانی ہے، بدچلن ہے۔ وہ شخص اپنی پہلی بیوی جس سے اولاد ہے اس کو ہر مہینے 5,000 اور دوسری کو 25,000 دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو 5 لاکھ روپے ہے میرا اس میں سے آدھا دونوں کو یہ بکواس کر رہا ہے۔ جو شریعت ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ کیا تکبیر و جمعے کے خطبے کی مکمل اذان کے جواب دینا چاہیے؟ نہیں، جمعے کی اذان ثانی کا جواب نہیں ہے، فتاوی شام میں ہے وہ اجابت الاذان حین اذن مکروہۃ، اور تکبیر کا جواب ہے لیکن آہستہ ہے۔ اگر کسی کے ذمہ فرض نمازوں کی قضا باقی ہو مگر اس کو یاد نہ ہو کہ کتنی ہے تو قضا کس طرح کرے؟ بہرحال یاد کرنے کی کوشش کرے، ورنہ پھر تمام نمازوں کو، فرض نمازوں کی قضا باقی مگر اس کو یاد نہیں کہ کتنی ہے، پڑھتا رہے، جب اسے یقین ہو جائے کہ پوری ہو گئی ہوگی غالب گمان سے
اس کے بعد پھر 4 رکعت سورت بھری ہوئی پڑھے گا اور مغرب کی 3 اور وتروں کے 3-4 پڑھے گا. فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی عزیز الفتاوی، دو نوجوان ختنے کے متعلق لکھا ہے، چونکہ ختنہ شعر اسلام سے آپ صاحبوں کو ضرور کرانا چاہیے. ضرورت کی وجہ سے غیر کا نظر کرنا درست اور آگے در مختار کی عبارت لکھی، وقضا نظر و قابل و ختن ہو تو قابل تو دایا کو کہتے ہیں، اور جو چھوٹے بچے کا ختنہ درست لکھا ہے، لیکن بڑے کا ختنہ بلوغ کا یہ درست نہیں ہے. اگر ایسا لکھا بھی ہو تو فتاوی دارالعلوم دیوبند میں اور عزیز الفتاوی میں بہت سارے فتاوی غلط اور خلاف واقع ہے. جیسے نام دیوبند ہے اس طرح فتاوی دیوبند نہیں ہے. کسی کپڑے بنانے والی کمپنی میں ایسی جاب کرنا جس میں محنت سے بینک سے لین دین اور سود کا حساب کرنا ہے، آپ تو اپنا معاوضہ خدمت کا لے رہے ہیں، آپ کے لیے تنخواہ جائز ہے. جانوروں کے گلے میں گھنٹی وغیرہ ڈالنا اگر کوئی حکمت ہے، جیسے گائے بھینس رات کو آتی ہے گھر، اپنے بچے کے لیے دوڑ لگاتی ہے، راستے میں لولے لنگڑے بیمار بچے کچل جائیں گے تو ٹنگا سے وہ اٹھ جاتے ہیں. اس طرح فقہاء نے اجازت دی ہے، حدیث شریف میں تو سخت منع فرمایا ہے. شب برات کی رات کو حلوے وغیرہ بنانا وہ تو ہو گئے جو بنانے تھے، آپ اگلے سال کے لیے پوچھ رہے ہیں، پھر بھول جائیں گے. برات کو انعام جس سے دیا گیا، برات کے کیا معنی ہے؟ برات کے معنی جہنم سے بچت. برات من اللہ و رسولہ، یا حدیث شریف میں بھی عین یہی لفظ استعمال ہے. برات عربی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ برات من اللہ، سورہ برات قرآن کی سورت ہے. پاگل تمہیں اتنی عقل نہیں ہے. برات کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو عبادت کرنے والے کو جہنم سے خلاصی ملے گی انشاءاللہ تعالی. شب برات کے خلاف پراپیگنڈے غلط ہے، جاہل لوگوں کے، بے دین لوگوں کے. شب برات مبارک رات ہے، غیر متعین عبادت ثابت ہے. دن کا روزہ مستحب ہے. قبرستان جانا جب وہاں میلے ٹیلے اور بدعتیوں کی گرم بازاری نہ ہو، باعث منفعت اور مستحب ہے. والدہ کی صحتیابی کے لیے دعا میں. سخت بیماری کی وجہ سے میرے 20 روزہ نکلے گئے. ایسے نکلے ہوئے تو روز آئے نہیں، ایسے روزے فدیہ دے. ہمارے والد صاحب اسپتال میں داخل ہے، اللہ تعالیٰ زندگی صحت شفا عطا فرمائے. ایک خاتون اسپتال میں، اللہ صحت و شفا دے. میرا رشتہ جی لڑکا اور 18 سال کا ہے، 3 دن سے غائب ہے. عصمت اللہ نام ہے ان کا. حضرت آپ ان کے لیے دعا کرے کہ وہ آ جا. رشتے سے بھاگا ہوا ہے. اچھا میرا رشتہ دار لڑکا. بہتر ہے کہ سورۃ یوسف 11 مرتبہ پڑھی جائے اور دعا مانگی جائے کہ اللہ خیر و عافیت سے آ جائے. اور اسی دن عصر اور مغرب کے درمیان میں کوئی حلوہ، فرنی، کھیر، شیرین چیز پکا کر دعا کر لے کہ اللہ اس کا ثواب خواجہ فرید گنج شکر اور خواجہ نظام الدین اولیاء کو پہنچے. اور یہ بھی دعا کرے کہ اللہ ہماری یہ گمشدگی یا یہ آدمی جو گھر سے غائب ہے بخیر و عافیت حفاظت سے اس کو واپس لے آئے. جب تک ملا نہیں ہے روزانہ یہ اعمال کرتے رہے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے. میری بیٹی کا نام ایلاف ہے جس کی عمر 8 سال ہے. برائے مہربانی ایلاف نام کے بارے میں میری رہنمائی فرمائی. آپ نے ایلاف جو رکھا تھا تو اس وقت میں کہیں اور تھا کیا؟ اب آپ اس کو ڈکشنریوں میں تلاش کرتے رہے اور ذلیل ہوتے رہے. نام رکھنے سے پہلے علماء سے پوچھتے ہیں، نام رکھنے کے بعد پوچھنا فضول ہے. تو مزہ لینے کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. جنہوں نے بیماروں کے لیے صحت کی دعا کے لیے کہا ہے اللہ انہیں صحت شفا دے. جہاں مرحومین ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جہاں بیماران ہیں، اسپتالوں میں ہے، گھروں میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، اللہ انہیں زندگی، صحت، سلامتی عطا فرمائے.
جن کی اور پریشانیاں ہیں اللہ ان کی امداد فرمائے. صلی اللہ تعالی.